بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن بحدیث پیش کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم۔ آپ نے سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 30 تا 32 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تفسیر۔ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ اصل میں لفظ رتق اور فتق کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رزق کے معنی ہے یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا۔ متصل اور متلاصق ہونا، اور فتق کے معنی پھاڑنے اور جدا کرنے کے ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودے یعنی ماس کی تھی، بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیاؤں کی شکل میں بنائے گئے۔ ہم نے ہر پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو خدا نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا، اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ دوسری جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، سورہ النور آیت 45۔ اور خدا نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔
اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں، یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرنے اور زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔ ذو معنی فکر ہے، یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے راہ پائیں، اور یہ بھی کہ وہ اس حکمت اور اس کاریگری اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پا لیں۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو متحمل مزاج اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ پھر فرمایا، بازاروں کے شور و گل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 432۔ فوائد میں لکھا ہے کہ آخری جملے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اور نمازی کے پاس شور و گل اور لڑائی جھگڑا نہایت ناپسندیدہ فعل ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ ویورز محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ الانبیاء کی آیت مبارکہ 30 تا 32 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد کی طرح میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشن آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، اولاد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔